بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور عمان نے بین الاقوامی سطح پر بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دورہ عمان سے تہران واپسی پر صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی صحافیوں سے گفتگو۔ خرم شہر کی فاتحانہ آزادی کی سالگرہ، مسلح افواج کے سینئر کمانڈروں کی اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور ان کی امنگوں سے تجدید عہد۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد لانگ مارچ کا پروگرام، اجازت کے تعلق سے متضاد خبریں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت، کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں گرفتاریاں۔ امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان اور جاپان کے 4 فریقی کوواڈ اجلاس سے ہندوستانی وزیر اعظم کا خطاب، کوواڈ کے ایک اچھی طاقت بننے پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران مسقط تعلقات کو علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ اپنے دورہ مسقط سے واپسی پر انہوں نے کہا کہ بہت سے مسائل کے بارے میں ایران اور عمان کے نظریات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پیر کی صبح عمان کے بادشاہ ہیثم بن طارق آل سعید کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ مسقط گئے تھے اور منگل کی صبح تہران واپس پہنچ گئے۔ تہران ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ عمانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات پر ایران اور عمان کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے دورہ عمان سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ ایران کے خارجہ، ترقیاتی امور، پیٹرولیم، صنعت اور معدنیات و تجارت اور دفاع کے وزراء بھی دورہ عمان میں صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے ساتھ جانے والے وفد میں شامل تھے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 9 ماہ قبل اقتدار سنبھالنے کے بعد سے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا عمان کا جبکہ 5واں غیر ملکی دورہ ہے۔ اس دورے میں ایران اور عمان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 12 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات اور تعاون کو جامع شکل دینا چاہتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان شروع ہی سے اعلیٰ سطح کے سیاسی اور ثقافتی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک پورے عزم کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی سطح کو بلند تر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں ایران اور عمان کی فعال مشارکت اور تعاون کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک دفاعی اور سیکورٹی تعاون کا تعمیری تجربہ رکھتے ہیں اور اب ان تعلقات کی بنیاد پر اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے دونوں ممالک مضبوط ارادے کے مالک ہیں اور صدر رئیسی کی حکومت ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ترجیحی تعلقات کی پالیسی پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ ایران عمان تعلقات کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے تہران کی خارجہ پالیسی میں مسقط کو خاص اہمیت حاصل ہے، جبکہ ہیثم بن طارق آل سعید کے اقتدار میں آنے کے بعد عمان نے اپنی اقتصادی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایران کی مسلح افواج کے سینئر کمانڈروں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ایرانی فوج کے ڈپٹی کوارڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ دشمن نے اس منصوبے کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا کہ وہ ایک دن میں خرم شہر اور ایک ہفتے میں ایران کو فتح کر لے گا، مگر خرم دشمن کے منصوبے پر پانی پھر گیا۔ انہوں نے بیت المقدس نامی فوجی کارروائی کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج کی اس کارروائی میں صدامی فوج کے 16
1000 جوان ہلاک ہوئے جبکہ 19,000 کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس فوجی کارروائی نے دشمن فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ واضح رہے کہ 3 خرداد مطابق 24 مئی کی تاریخ ایران سن 1982 میں آزاد کرا لیا تھا۔ 3 خرداد دشمن کے قبضے سے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور رضاکار فوج کے ساتھ بحریہ کے جوانوں کی استقامت و پائیداری اور فتح و کامیابی ایک بہترین جلوہ ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی اور لاتعلقی ان کے مزید گستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت سے صہیونی حکام کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات میں مزید تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اسی حمایت کے بلبوتے پر اسرائیل جولان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ شام کی بنیادی تنصیبات کو جارحیت کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران صہیونی فضائیہ نے شام میں دہشت گرد گروہوں کا کردار ادا کیا ہے، اور جب بھی شامی فوج اور اتحادی قوتیں دہشت گرد گروہوں کو شکست دیتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، صہیونی فضائیہ میدان عمل میں آ کر جارحانہ حملے کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے PTI کے اسلام آباد لانگ مارچ کی اجازت کے تعلق سے متضاد رپورٹیں مل رہی ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں PTI کے لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کو اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے PTI کے اسلام آباد لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اہم اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ہر غیر قانونی اقدام کو روکا جائے گا اور کسی کو بھی امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مفاد عامہ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سبھی راستوں کو کھلا رکھا جائے گا اور دھرنوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلوں پر منوعاً عمل کیا جائے گا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مارچ کی اجازت دینے کے تعلق سے PTI کی قیادت سے تحریری طور پر پرامن رہنے کی یقین دہانی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق PTI کو اسلام آباد میں مارچ کی مشروط اجازت دینے پر غور کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج طلب کر لی ہے، جبکہ کنٹینر لگا کر ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کراچی، اسلام آباد، لاہور اور صوبہ پنجاب کے بعض دیگر علاقوں میں وسیع پیمانے پر چھاپے مار کر PTI کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے متعدد اراکین بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ صرف لاہور میں پارٹی کے 73 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ پنجاب کی صوبائی وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد جانے والے سبھی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس اور انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ PTI کارکنوں کو غیر ضروری طور پر گرفتار اور ہراساں نہ کیا جائے۔ ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا طیارہ پاکستان بھیجا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کے تعاون سے برادر ہمسایہ ملک پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے لیے جانے والے ایلوشین طیارہ پیر کی رات راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اتر گیا۔ اس موقع پر پاکستانی فضائیہ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے عہدیداروں کے علاوہ ایرانی ناظم الامور محمد سرخابی اور فوجی اتاشی
مصطفیٰ قمبرپور بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ کئی کلومیٹر تک پھیل گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ کوواڈ اتحاد اچھائی کی طاقت بن کر ابھرے گا۔ مسٹر مودی نے اس امید کا اظہار ٹوکیو میں کوواڈ چوٹی کانفرنس سے خطاب میں کیا ہے۔ ٹوکیو میں منعقدہ کوواڈ سربراہی کانفرنس میں امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان اور جاپان کے سربراہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو ہی ٹوکیو پہنچ گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق کوواڈ اتحاد کی ٹوکیو سربراہی کانفرنس میں اہم مسائل اور ہند بحر الکاہل علاقے میں امن و سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ کوواڈ اتحاد نے بقول ان کے بہت کم وقت میں عالمی میدان میں اہم پوزیشن حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوواڈ اتحاد کے رکن ملکوں کا باہمی اعتماد اور عزم جمہوری قوتوں کو نئی توانائی اور ولولہ دے رہا ہے۔ ایران اور ہندوستان نے دوا سازی کی صنعت میں باہمی تعاون میں فروغ پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے جنیوا میں صحت کے 75ویں عالمی فورم کے موقع پر ہندوستان کے وزیر صحت سے ملاقات میں کہا کہ ایران میڈیکل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہندوستان کے ساتھ تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے ایران اور ہندوستان کے وسیع تعلق کے ایک ذریعے کی حیثیت سے روایتی ادویات میں تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے ہندوستان میں روایتی ادویات کی عالمی مرکز کا افتتاح دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا مناسب ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے وزیر صحت نے بھی ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی سطح کو قابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی یونیورسٹیوں میں رابطے بڑھانے کا خاصا عزم پایا جاتا ہے اور یہ عزم دونوں ممالک میں سائنسی تعاون اور تعلقات کی مزید تقویت کا باعث بن سکتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے جدید ترین جاسوسی ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ارنا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اس ڈرون طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کیا گیا۔ المیادین نے اسی طرح ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس سے ہونے والے ممکنہ جانی نقصانات کے بارے میں ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یمنی افواج ملک میں جاری سعودی اتحاد کے حملے کے آغاز سے اب تک دسیوں جاسوسی ڈرون طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور جنگی طیاروں کو مار کر گرا چکی ہے، جن میں امریکی ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو بنیادی تنصیبات سے متعلق مغربی ملکوں کی مصنوعات کی درآمدات سے وابستگی کو ختم کرنا ہوگا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اوگنی پیراکوف سینٹر کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں بیجنگ کے ساتھ ماسکو کے تعلقات کی تقویت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس کو اپنی اقتصادی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے مغربی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی عائد کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ روس کو صرف اپنے اوپر اور ان ملکوں پر بھروسہ کرنا ہوگا جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں اور دوسروں کے راستے پر نہیں چلتے۔